السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے الطعن فی الروات کا دراسہ جاری کی ہوئی تھے اور اس میں سے تقریباً 8 سبب ہم پڑھ چکے ہیں اور 9واں سبب کا دراسہ آج ہم کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں السبب التاسع البدع والابتداء، البدع والابتداء۔ اس کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ بدعات کے لغوی معنی ہوتے ہیں اختراع کے، شرعاً کہتے ہیں المحدث فی الدین، المحدث فی الدین کہ دین کے اندر نئی نئی چیزوں کا، شریعت کے اندر نئی نئی چیزوں کا ایجاد، جس کا تعلق نہ تو قرآن سے ہو نہ تو حدیث سے ہو، یا اس کی دوسری تعریف ہم کہہ سکتے ہیں اعتقاد ما لم یکن مع عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن علیہ امرہ ولا اصحابہ، کہ ایسی چیز کا اعتقاد کرنا، ایسی چیز کو دین کا حصہ سمجھنا جس پر نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہو، اور اسی طریقے سے نہ ان کے بعد ان کے صحابہ کرام، خلفائے راشدین، تابعین اعظام کسی نے اس پر عمل نہ کیا ہو اور اس کو فعل مستحسن نہ سمجھا ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ اس کے بعد بدعت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے بدعت کبریٰ، یا آپ کہہ لیجئے بدعت مکفرہ، ای یکفر صاحبہا، کہ اس سے متصف ہونے والا یا اس کا ارتکاب کرنے والا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں بِأَن يُنْكِرَ أَمْرًا مُجْمَعًا عَلَيْهِ مُتَوَاتِرًا مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَهَذَا لَا تُقْبَلْ رِوَایَتُهُ، کہ وہ دین کے ایسے عام معاملات، دین کی ایسی چیزوں کا انکار کرے جس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے اور تواتر کے ساتھ وہ بات ثابت ہے اور وہ دین کی بات ہے اور اس پر تمام علماء کا اجماع ہے اور تواتر کے ساتھ وہ بات ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس چیز کا یہ بندہ انکار کر رہا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس کا صاحب یا اس کی ایسی بدعت والا کیا ہوگا؟ یہ کافر ہوگا۔ اور اگر کسی کی حالت ایسی ہے، مبتدیہ ہے، مبتدیہ ہونے کے ساتھ ساتھ دین کے متواتر اعمال کو، اور وہ دین کے وہ اعمال جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں، جو جس پر تمام لوگوں کا اجماع ہے، اس کا وہ انکار کر رہا ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے اور اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ دوسری بدعت بدعت مفسقہ، یعنی یفسق صاحبہ، کی جو اپنے ساتھی کو، یعنی جو اس سے متصف ہوتا ہے، بدعت صغرا سے جو متصف ہوتا ہے، اس کو وہ فاسق بنا دیتی ہے۔ کیا کر دیتی ہے؟ فاسق بنا دیتی ہے۔ اور یفسق صاحبہ، کہ اس کا صاحب کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی جو اس بدعت سے متصف ہوتا ہے، جو ان بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسق ہو جاتا ہے۔ وَرِوَایَتُ تُقْبَلْ مَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيًا إِلَىٰ بِدْعَتِهِ، اور کہا مصنف رحمہ اللہ نے ذکر کیا اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا کب تک؟ جب تک یہ اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو۔ یہ بدعت صغیرہ یا بدعت صغرا جو ہے، اس کا جو بندہ اس سے متصف ہے، اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا اس وقت تک جب تک کہ وہ لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف بلانے والا نہ ہو۔ وَلَا نَاقِلْ مَا يُرَوِّجُهَا، اور اسی طریقے سے ان تمام طرح کے اقوال اور احادیث ضعیفہ موضوعہ کو نہ نقل کرے جو کہ اس کی بدعت کو ترویج اور اس کی بدعت کو بڑھاوا دینے والی ہو۔ یعنی اگر کوئی ایسی حدیث کو نقل کرتا ہے جو اس کی بدعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کی بدعت کی ترویج کرنے والی ہے، جس بدعت کا وہ اعتقاد کر رہا ہے، اعتقاد رکھ رہا ہے، اس بدعت کو، ان تمام چیزوں کو وہ بڑھاوا دینے والی ہے، تو اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ھذا ما اختارہ الجمہور، کہتے ہیں یہی جمہور کا قول ہے، جمہور نے اسی کو اختیار کیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ یعنی کہ جو صاحب بدعت کبیرہ ہوگا، جو بدعت کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جیسے غلاۃ روافض ہیں، غلاۃ شیعہ ہیں، یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ جو غلاۃ ہیں،
یہ لوگ صاحب بدعت کبیرہ ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ صاحب بدعت کبیرہ ہیں اور ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن جو وہ مبتدیہ جو کہ بدعت کبیرہ سے متصف نہیں ہے بلکہ بدعت صغرا سے متصف ہیں، اور ان کی روایت کے بارے میں علماء نے جمہور نے کہا ہے کہ ان کی روایت کو قبول کیا جائے گا مگر دو شرطوں کے ساتھ. کون کون سی وہ شرطیں ہیں؟ کہ وہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو بلانے والا نہ ہو، لوگوں کو اپنی بدعت کی طرف دعوت دینے والا نہ ہو، اور اسی طریقے سے ان تمام اخبار احادیث کا نقل کرنے والا نہ ہو جو کہ اس کی بدعت کی ترویج، اس کی بدعت کی تائید، اس کی بدعت کے سپورٹ اور اس کی بدعت کو نشر کرنے اور پھیلانے والی ہو. تو اس کی روایت کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے، نہیں تو اس کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے گا. اور اس میں کافی اختلاف ہے لیکن مصنف رحمہ اللہ نے اختصار کے طور پر یہاں پر ذکر کر دیا ہے. تو جتنا مصنف رحمہ اللہ نے لکھے ہیں اتنا ہی ہم پڑھیں گے. اس کے بعد 10واں جو سبب ہے جس کی وجہ سے روات پر جرح کی جاتی ہے اس میں سے ہے سوء الحفظ. السبب العاشر سوء الحفظ، والمراد بسیء الحفظ من لم تترجح اصابته على خطه، کہ ایسا بندہ، سوء الحفظ سے مراد یہ ہے کہ ایسا بندہ جس کا ثواب اس کے خطا پر تمیز نہ ہو، یعنی کہ ایسا بندہ جس کی درستگی، جس کا ثواب کی حدیث کے اندر کون سی حدیث میں اس کو پختگی حاصل ہے، یا اس کی کون سی حدیث درست ہے یا کون سی حدیث صحیح ہے، اس کی تمیز نہ کی جا سکے. کہاں سے؟ اس کے ضعیف اور خطا حدیثوں میں سے جس کے اندر اس نے غلطی کی ہے. یعنی تقریباً دونوں برابر نہیں، جتنی حدیثوں کے اندر اس سے خطا ہوا ہو اتنی حدیثوں کے اندر وہ کیا ہوا ہو، اس سے مطلب اس سے غلطی نہ ہوئی ہو، اس سے غلطی نہ ہوئی ہو. تو وہی کہا معلوم تترجح اصابت ولا خطئ، کہ اس کی اصابت یعنی درستگی زیادہ نہ ہو اس کے خطا پر، یعنی کہ جتنی حدیثوں کے اندر اس سے غلطی ہوئی ہو تقریباً اتنی ہی حدیثوں کے اندر وہ ثواب پر بھی پہنچا ہو اور وہ اس نے حدیثوں کو ضبط کیا ہوا ہو. کہتا وہ ہوا اعلی نوعانی او اعلی نوعین، کہ اس کی دو قسم ہے. یعنی راوی کا سوء الحفظ جو ہے یقسم الی قسمین. کہتے اول من نشأ على سوء الحفظ ولزمه ذلك في جميع احواله، کہ جس کی پرورش اسی پر ہوئی ہو کہ وہ بچپن ہی سے ہمیشہ سے ہی حدیثوں کے اندر سوء حفظ کا شکار رہا ہو. شروعاتی دور سے جب سے اس نے حدیثیں یاد کرنی شروع کی ہے، حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا شروع کیا ہے، تو اپنی شروعاتی دور سے ہی، اپنے ابتدا ہی سے وہ اس بیماری کا شکار رہا ہو کہ وہ حدیثوں کو ضبط نہ کر پا رہا ہو اور حدیثوں کے اندر اسے غلطیاں واقع ہوتی رہی ہوں. وَلَزِمَهُ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِهِ، اور ہمیشہ اسی بیماری سے وہ کیا رہا ہو؟ متصف رہا ہو کہ وہ ہمیشہ حدیثوں کے اندر غلطیاں، اس کا ثواب، اس کی غلطی دونوں ہمیشہ برابر رہی ہوں. تو کیا کہتے ہیں؟ وَيُسَمَّى خَبْرُهُ الشَّاذُ عِندَ الْبَعْضِ، تو ایسے آدمی کی خبر بعض علماء کے نزدیک کیا نام رکھا گیا؟ اس کا شاذ رکھا گیا ہے. یعنی بعض علماء نے ایسے لوگوں کی خبر کو، ایسے لوگوں کی حدیثوں کو شاذ کا نام دیا ہے. یعنی یخالف، شاذ کسے کہتے ہیں؟ ما رواہ الثقہ مخالفا لما رواہ الثقات او جمع من الثقات، کہ ثقہ اپنے سے اعلی ثقہ کی یا اوثق کی یا کثیر من الثقات کی حدیث کے اندر مخالفت کرے تو یہ کیا کرتا ہے؟ اس کی حدیثوں کے اندر اس کی درستگی رہتی ہی نہیں ہے اور یہ حدیثوں کے اندر خطا کرتا رہتا ہے. تو اسی لیے علماء نے کیا نام رکھا ہے؟ اس کی حدیث کا شاذ نام رکھا ہے. اور دوسری جو قسم ہے من ترى عليه سوء الحفظ لكبر سنه او ذهاب بصره او ضياع كتبه او نحو ذلك فهذا يسمونه المختلط. تو دوسری جو قسم ہے کہ جو ہمیشہ سے اسی پر متصف یا ابتدائی دور سے یا شروعاتی دور سے یعنی سوء حفظ کا شکار نہ رہا ہو، بلکہ من ترى عليه سوء الحفظ، جس پر بعد میں سوء حفظ کی بیماری جس کو بعد میں لاحق ہوئی ہو.
यानी बाद में पहले शुरुआती दौर में वो अपनी पुख्तगी को पहुंचा रहा हो और हदीसों को दुरुस्तगी के साथ वो याद किया रहा हो, लेकिन बाद में लिकिबर सिन ही बूढ़ा होने की वजह से, बुढ़ापे का शिकार होने की वजह से, या उसकी निगाहें चली जाने की वजह से, आंख की रोशनी, आंख की बीनाई खत्म हो जाने की वजह से, और या कुतुब ही, या उसकी किताब के गायब हो जाने या किताब के जल जाने जिस पर उसका एतमाद था, जिससे वो याद किया करता था। तो कहते हैं कि जिस पर सुए हिफ्ज उसके बुढ़ापे की वजह से, या उसकी आंख की बीनाई के जाने की वजह से, या उसकी किताब के जिया, या इसकी किताब के गायब, या इसकी किताब के मतलब जल जाने की वजह से, अगर बाद में कोई बंदा यानी इस तरीके से सुए हिफ्ज का शिकार हो रहा है तो उस बंदे को हम क्या नाम देते हैं? उस बंदे को मुख्तलित का नाम दिया जाता है। तो ऐसे मुख्तलित की रवायत का क्या हुक्म है? तो वह हुक्म रिवायत ही मा हद्दस बिही क़ब्ल इख्तिलाती व हुवा मालूम युक़बल, जो कुछ उसने इख्तिलात से पहले, इस तरह की बीमारी से मुत्तसिफ होने से पहले, या इस तरह की बीमारी यानी सुए हिफ्ज की जैसी बीमारी से का शिकार होने से पहले जिन हदीसों को वो बयान किया करता था उन हदीसों को कबूल किया जाएगा। यानी पता चल जाए कि हदीसें इसने इख्तिलाफ से पहले बयान की हैं तो उसकी हदीसों को वो कबूल किया जाएगा। वमा हद्दस बिही बअद ला युक़बल, और उसकी वो हदीसें जिसके बारे में हमें कंफर्म हो चुका है कि हदीसें इसने इख्तिलाफ के बाद बयान की हैं, फला युक़बल, तो वो हदीसें कबूल नहीं की जाएंगी। वमा लम यतमय्यज़ युतवक़्क़फ़ फ़ीही, और उसकी वो रवायत जिनके ताल्लुक से ये मतलब मुकम्मल खबर और मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं हासिल हो पा रही है कि आया कि ये हदीसें इख्तिलाफ से पहले हैं या इख्तिलाफ की बाद हैं, तो ऐसी रवायतों के ताल्लुक से उलमा कहते हैं तवक्कुफ इख्तियार किया जाएगा, ऐसी रवायतों को कबूल न किया जाएगा और ना ही रद्द किया जाएगा। हत्ता यतमय्यज़, यहां तक कि उसका मामला या उन रवायतों का मामला वाज़ेह हो जाए। तो अभी जो हमने पढ़ा सोए हिफ्ज, उसकी दो किस्म है। एक ही इंसान शुरुआती दौर से, इब्तिदाई दौर से उसका शिकार रहा हो, हमेशा से उसका शिकार रहा हो, तो ऐसे बंदे की रवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन वो दूसरी जो किस्म है कि मन तरा अलैहि बिसब्ब ज़िहाब कुतुबिही औ ज़ियाए कुतुबिही औ ज़िहाब बसरिही औ किबर सिन्निही, कि वो बंदा जिसके ऊपर सोए हिफ्ज उसके बूढ़े होने की वजह से, या आंख की बीनाई और रोशनी चले जाने की वजह से, या उसकी किताब के जल जाने की वजह से, या इन किसी की मतलब इस तरह की किसी चीज की वजह से वो सोए हिफ्ज का शिकार हो गया हो कि अब वो जो हदीसें या जो रिवायतें पहले पुख्तगी के साथ याद कर ले रहा था या उसको याद थी, अब उन हदीसों के अंदर, उन रिवायतों के अंदर वो गलती कर रहा है, उनको अच्छे से जब्त नहीं कर पा रहा है। तो क्या करते हैं? तो जो उसने ऐसे बंदे की रवायत को, ऐसे बंदे को मुख्तलित कहेंगे, और उसकी रवायत जो उसने इख्तिलाफ से, इस तरह की बीमारी से मुत्तसिफ होने से पहले या इस तरह की बीमारी का शिकार होने से पहले जो हदीसें बयान की उसको कबूल की जाएंगी, और जो हदीसें इस तरह की बीमारी के शिकार होने के बाद बयान कर रहा है उस तरह की रवायतों को कबूल नहीं किया जाएगा। और उन रवायतों के बारे में हम कहेंगे जिनके ताल्लुक से हमें ये नहीं पता चल पा रहा है कि आया कि हदीसें इख्तिलाफ से पहले की हैं क्या इख्तिलाफ के बाद की हैं, उनका मामला वाज़ेह नहीं हो पा रहा है, तो उस तरह की रवायतों के ताल्लुक से हम क्या करेंगे? तवक्कुफ इख्तियार करेंगे यहां तक कि उनका मामला वाज़ेह हो जाए, नहीं तो उन रवायत पर तवक्कुफ ही इख्तियार किया जाएगा, ना उनको रद्द किया जाएगा ना उनको कबूल किया जाएगा। तो ये थी 10 चीजें जो कि हदीस के ज़ईफ होने का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से हदीसों को रद्द किया जाता है। और ये 10 चीजें किससे ताल्लुक रखती हैं? अत्तानु फिर रुवात, अत्तानु फिर रुवात, यानी कि जब हमने ज़ईफ हदीस की शुरुआत की थी तो वहां हमने पढ़ा था कि हदीस के ज़ईफ होने के 2 मेन सबब हैं। एक है अस्सक़्तु फिल इस्नादी वस्सानी अत्तानु फिर रुवात, एक की हदीस के अंदर सनद के अंदर सख्त वाक़े हो, कोई रावी गिर गया हो, हदीस मुत्तसिल ना हो, हदीस के अंदर सनद के अंदर इनक़िता हो, तो उसकी हमने किस्म पढ़ी, उसकी 5 या 6 जो भी कहने आप, तदलीस, इरसाल, तदलीस,
منقطع، اس کے بعد معضل، اس کے بعد منقطع، اس کے بعد معلق، اس کے بعد مرسل خفی. یہ 5 یا 6 قسم ہے. اس کے بعد ہم نے دوسری قسم پڑھی. دوسری جو ہے حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب الطعن فی الرواۃ. پھر ہم نے اس کو 2 قسمیں بنائی، الطعن فی عدالت الرواۃ والثانی الطعن فی ضبط الرواۃ. الطعن فی عدالت الرواۃ، اس میں ہم نے 5 چیزیں پڑھی، الکذب والتہمہ بالکذب، الفسق، البدع، الجہالہ. اس کے بعد ہم نے الطعن فی ضبط الرواۃ، اس میں ہم نے بھی 5 چیزیں پڑھی، سوء الحفظ، شدت الغفلہ، کثرت المخالفہ، الوہم. تو اس طریقے سے یہ چیزیں ہیں جو کہ راوی کے حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنتی ہیں یا جن کی بنا پر حدیثوں کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو تقریباً حدیثوں کے ضعیف ہونے کے جو سبب ہوتے ہیں، جو اسباب تھے، ان تمام چیزوں کا ہم نے دراسہ مکمل طور پر کر لیا. اب انشاءاللہ حدیث کی تقسیم مرفوع، موقوف و مقطوع کے اعتبار سے کیا ہے، ان تمام چیزوں کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.